ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے بعد خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کرنے کی اپیل کروں گا۔ آئیے پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ ہفتے کے روز پٹنہ ریلوے زون میں اس وقت سنسنی پھیل گئی جب ہٹیا پٹنہ ایکسپریس سے کوچ اٹینڈنٹ کے اغوا کی خبر سامنے آئی۔ واقعے کے فوراً بعد ریلوے انتظامیہ اور مقامی پولیس میں ہلچل مچ گئی۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے فوراً حرکت میں آئے۔ موصولہ اطلاعات کے مطابق ہٹیا پٹنہ ایکسپریس کے B5 AC کوچ میں تعینات راکیش کمار، جو مغربی بنگال کی رہائشی ہیں، کوباڑ ریلوے سیکشن کے قریب اس وقت اغوا کر لیا گیا جب ٹرین وہاں سے گزر رہی تھی۔ عینی شاہدین کے مطابق کچھ نامعلوم افراد نے کوچ اٹینڈنٹ کو زبردستی ٹرین سے نیچے کھینچا اور پستول کے زور پر اغوا کیا تھا۔ امریکہ کے مشہور دانشور ماہر تعلیم ٹیرل جونس نے ہندوستان اور امریکہ کے رشتوں میں آئی تلخ پر بات کرتے ہوئے ایک اہم دعویٰ کیا۔ انہوں نے اس تلخی کے ممکنہ اسباب پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ٹرمپ خود کو عالمی امن کا مشیر دکھانا چاہتے ہیں اور اسی وجہ سے انہوں نے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جنگ بندی کا سہرا لینے کی کوشش کی۔ جب ہندوستانی وزیر اعظم نریندر مودی نے اس سے انکار کیا اور نوبل امن ایوارڈ کے لیے ٹرمپ کے نام کی حمایت نہیں کی تو پھر ٹرمپ اس بات سے غالباً ذاتی طور پر ناراض ہو گئے اور برا مان گئے۔ بی جے پی کے قومی صدر مرکزی وزیر جے پی نڈا کی رہائش پر 6 ستمبر یعنی آج ہونے والی ڈنر پارٹی رد ہو گئی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ NDA اراکین پارلیمنٹ کے لیے جے پی نڈا نے اپنی رہائش پر خصوصی عشائیہ کا انتظام کیا تھا، لیکن دہلی میں شدید بارش اور سیلاب سے ہوئے نقصانات کے سبب اسے منسوخ کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ عشائیہ ہندوستان کے نائب صدر کے انتخاب کی تربیت کے دوران ہونا تھا، لیکن اب یہ نہیں ہوگا۔ گجرات کی ضلع پنچ محل واقع مشہور پاواگڑھ ہل مندر میں ہفتے کے روز اس وقت المناک حادثہ پیش آیا جب ایک کارگو روپ وے کا تار ٹوٹ گیا۔ اس حادثے میں کم از کم 6 افراد جاں بحق ہوئے۔ پولیس سپرنٹینڈنٹ ہریش دودھات نے حادثے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ ہلاک شدگان کی لاشیں نکالی جا چکی ہیں۔ جائے حادثہ پر پولیس، فائر بریگیڈ اور دیگر امدادی ٹیمیں بچاؤ اور راحت کے کاموں میں مصروف ہیں۔ جائے وقوع کو محفوظ بنانے کے لیے ریسکیو آپریشن بھی جاری ہے۔ یہ حادثہ نہ صرف ایک قیمتی انسانی جانوں کا نقصان ہے بلکہ سیاحتی و مذہبی مقامات پر موجود حفاظتی نظام پر بھی سوالیہ نشان ہے۔ اندور کے ہنی مون قتل کیس میں میگھالیہ پولیس کی خصوصی تحقیقاتی ٹیم نے جمعہ کی شام عدالت میں 790 صفحات پر مشتمل چارج شیٹ جمع کرائی ہے۔ یہ کیس شہر کے معروف بزنس مین راجا رگھوونشی کے قتل سے متعلق ہے، جس نے پورے ملک میں ہلچل مچائی تھی۔ راجستھان میں آئندہ 2 دن کے دوران بارش کی شدت بڑھنے کے امکانات ہیں۔ محکمہ موسمیات نے ریاست کے مختلف حصوں میں انتہائی بھاری بارش کے خدشے کے پیش نظر اگلے 48 گھنٹوں کے لیے الرٹ جاری کر دیا ہے۔ انتظامیہ نے احتیاطی اقدام کے طور پر اجمیر، بوندی، ادے پور، الور اضلاع میں اسکولوں کی تعطیل کا اعلان بھی کر دیا ہے۔ عام آدمی پارٹی کے رہنما نریش بالیان کے خلاف جاری موقوقہ معاملے میں راؤز ایونیو کورٹ میں ہفتے کو اہم سماعت ہوئی۔ عدالت نے دہلی پولیس کو واضح ہدایت دی کہ وہ تمام متعلقہ دستاویزات 15 ستمبر تک ملزمین کو مہیا کرے تاکہ مقدمے کی کارروائی میں مزید تاخیر نہ ہو۔ عدالت نے یہ بھی کہا کہ اس کیس میں جانچ کے دوران کسی قسم کی سستی یا لاپرواہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ آندھرا پردیش کے گنٹور ضلع کے گاؤں میں پراسرار بیماری سے 2 مہینے میں 20 لوگوں کی جان چلی گئی ہے۔ معاملے کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ این چندرا بابو نائیڈو نے جمعہ کو تورا پالیم گاؤں میں صحت ایمرجنسی کا اعلان کر دیا ہے اور جانچ کے لیے اعلیٰ سطحی طبی دستہ بھیجا گیا ہے۔ مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے صاف الفاظ میں کہا کہ ہندوستان اپنی اقتصادی اور توانائی کی ضروریات کے پیش نظر روس سے خام تیل خریدتا رہے گا، چاہے امریکہ کی جانب سے بھاری بھرکم ٹیرف ہی کیوں نہ لگایا گیا ہو۔ نیوز پورٹل آج تک پر شائع رپورٹ کے مطابق انہوں نے واضح کیا کہ فیصلہ قومی مفاد میں کیا گیا ہے اور اس پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا۔ جموں کشمیر کے بارہمولہ سے رکن پارلیمنٹ عوامی اتحاد پارٹی کے سربراہ انجینئر رشید اس وقت تہاڑ جیل نمبر 3 میں بند ہیں۔ تقریباً 7-8 روز پہلے ان کی جیل نمبر 3 میں بند خواجہ سراؤں کے ساتھ لڑائی ہوئی تھی۔ اس کے بعد خواجہ سراؤں نے رشید کی پٹائی کی۔
بتایا جا رہا ہے اس لڑائی میں رشید کو معمولی چوٹیں آئیں۔ واضح تہاڑ جیل کے اندر جیل نمبر 3 میں خواجہ سرا قیدیوں کو رکھا جاتا ہے۔ فی الحال اس بیرک میں صرف 3 خواجہ سرا قید ہیں۔ اتر پردیش کے وزیر اور سہیل دیو بھارتیہ سماج پارٹی کی سربراہ اوم پرکاش راج بھر کو اکھل بھارتیہ ودیارتھی پریشد کے ایک رکن نے قانونی نوٹس بھیجا ہے، جس میں ان پر طلبہ تنظیم کے خلاف ہتک آمیز اور توہین آمیز تبصرہ کرنے کا الزام لگایا گیا ہے۔ امریکی وزیر تجارت ہاورڈ لٹنک نے کہا ہے کہ ٹیرف پر امریکہ کی سختی کے باوجود بالآخر ہندوستان کو دباؤ قبول کرنا پڑے گا۔ روس کے ساتھ ہندوستان کی تیل کی بڑھتی ہوئی تجارت بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہندوستان زیادہ دیر تک امریکہ کو نظر انداز نہیں کر سکتا، اور خبردار کیا کہ اگر ہندوستان اپنا موقف تبدیل نہیں کیا تو امریکہ اس کی برآمدات پر 50% تک بھاری ٹیرف لگائے گا۔ انہوں نے کہا کہ انتقامی اقدامات اکثر چھوٹی معیشتوں کو زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں۔ شبانہ محمود کو وزیر اعظم کیر سٹارمر نے ہوم سیکریٹری مقرر کر دیا ہے۔ وہ ایوٹ کوپر کی جگہ لیں گے۔ اس عہدے کو بہت اہم سمجھا جاتا ہے کیونکہ اس وقت برطانوی حکومت کو چینل کراسنگ، شیلٹر ہوٹلوں میں لوگوں کی بڑھتی ہوئی تعداد، مائیگریشن جیسے مسائل کا سامنا ہے۔ شبانہ محمود اب ہوم آفس کی پہلی مسلم خاتون سربراہ بن گئی ہیں۔ ان کا کام پالیسنگ، امیگریشن اور قومی سلامتی پر نظر رکھنا ہوگا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ پروموشن اس بات کا اشارہ ہے کہ سٹارمر حکومت قانون، امیگریشن کے مسائل پر توجہ دی رہی ہے، یعنی برطانیہ حکومت پوری کوشش کر رہی ہے۔ کینیڈا حکومت نے دہشت گرد تنظیموں کے فنڈنگ سے جڑی ایک رپورٹ جاری کی ہے، جس میں خالصتانی دہشت گرد تنظیموں کو ملک میں ملنے والی فنڈنگ کو لے کر تشویش ظاہر کی گئی ہے۔ کینیڈا کے محکمہ معلومات کی طرف سے جاری رپورٹ کے مطابق خالصتانی انتہا پسند گروپوں سمیت کئی دہشت گرد تنظیموں کو سیاسی طور سے متاثر پرتشدد سرگرمیوں کے لیے کینیڈا کی سرزمین سے فنڈنگ مل رہی ہے۔ افغانستان میں گزشتہ دنوں آئے زلزلہ ہر طرف تباہی کا نشان چھوڑ دیا، ہزاروں زندگیاں ختم ہوئی، بڑی تعداد میں زخمی افراد بھی مختلف اسپتالوں میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ اس زلزلے میں بھی ہلاکتوں میں خواتین کی بڑی تعداد دیکھنے کو مل رہی ہے۔ کچھ میڈیا رپورٹس میں بتایا جائے کئی خواتین تو ایسی ہیں جنہیں بچایا جا سکتا تھا، لیکن افغانستان کی ایک روایت نے ان کی زندگیاں ختم کر دیں۔ اب یہ الزامات ہے یا سچ ہے، اس کی تحقیق ہو رہی ہے۔ ایران کی راجدھانی تہران میں ایک بہت بڑی اجتماعی قبر یعنی قبرستان کو پارکنگ لاٹ میں تبدیل کیا جا رہا ہے۔ اس قبرستان کا نام بہشت زہرا ہے، جہاں 1979 کے اسلامی انقلاب کے دوران ہونے والی نسل کشی میں مارے گئے ہزاروں لوگوں کی لاشیں دفن ہیں، لیکن اب بہشت زہرا ڈامر اور سیمنٹ کے نیچے دب جائے گا۔ تہران کی ڈپٹی میئر قبرستان کے مینیجر نے یہاں پارکنگ لاٹ بنانے کی تصدیق بھی کرنے کی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ غازہ میں محکمہ شہری دفاع کے ترجمان محمود بسل نے کہا ہے کہ قابض اسرائیل کی جانب سے بلند عمارتوں کو نشانہ بنانا محض پتھروں پر بمباری نہیں، بلکہ عام شہریوں کو جبری طور پر بے گھر کرنے کی منظم پالیسی کا تسلسل ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ فلسطینی خاندانوں کو ان حملوں کے بعد کھلے آسمان تلے بے یار و مددگار چھوڑ دیا جاتا ہے، جبکہ انہیں کوئی محفوظ پناہ گاہ میسر نہیں۔ غازہ کے سرکاری میڈیا آفس کے ڈائریکٹر جنرل اسماعیل ثوابتہ نے واضح کیا کہ سینکڑوں ہزاروں فلسطینی اپنے گھروں اور رہائشی علاقوں میں ڈٹے رہنے کو ترجیح دیتے ہیں اور قابض اسرائیل کی جانب سے مسلط کی جانے والی جبری ہجرت کی سازشوں کو اکثر مسترد کرتے ہیں، کیونکہ انہیں یقین ہے کہ اگر وہ نکل گئے تو کبھی واپسی کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ فلسطینی محکمہ امور اسیران نے قابض اسرائیل کی فوجی عدالتوں سالم اور اوفر کی انتظامیہ کے اس ظالمانہ اقدام کی شدید مذمت کی ہے، جس کے تحت اب وہ جرمانوں کی ادائیگی کی رسیدیں اپنے سیکریٹریٹ سے جیل انتظامیہ کو نہیں بھیجتی، بلکہ وکلاء کو مجبور کیا گیا ہے کہ وہ رسیدیں براہ راست جیلوں تک پہنچائیں۔ غرب اردن کے شمالی شہر نابلس کے جنوب میں عورف گاؤں کی رہائش احمد عبدالفتاح احمد شہادہ کو قابض ظالم صہیونی درندوں کے فوجیوں نے فائرنگ کر کے شہید کر دیا ہے۔ یہ واقعہ المربیہ چیک پوسٹ کے قریب آج پیش آیا۔ عالمی ادارے صحت کے ڈائریکٹر ٹیڈروس نے خبردار کیا کہ غازہ میں قحط اور بھوک کی شدید صورتحال جاری ہے اور اس سلسلے میں قابض اسرائیل فوری طور پر اس انسانی آفت کو روکنے کی ذمہ داری نبھائے۔ انہوں نے بتایا کہ اس محاصرہ شدہ اور تباہال علاقے میں کم از کم 370 شہری بھوک سے جاں بحق ہو چکے ہیں، جن میں سے زیادہ تعداد گزشتہ 2 ماہ میں ہوئی، جبکہ یہ جنگ سن 2023 سے 7 اکتوبر سے ابھی بھی جاری ہے۔ ناظرین گرامی، آج کی بات خاص بات میں اتنا ہے، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو، اگر گندی ہو پالیسی
تو مرتے دیکھا کتنوں کو، اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو، سبھی یکساں ہے یہ پیغام، دو غیروں کو اپنوں کو، وطن اہل وطن کا ہے گلے بے خار سی